الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو ہم من خشیۃ ربهم وہ اپنے رب کے خوف سے مشفقون ڈرنے والے ہیں۔ والذین ہم اور وہ لوگ جو بآیات ربہم اپنی رب کی آیات پر یؤمنون ایمان رکھتے ہیں۔ والذین ہم بربہم لا یشرکون اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون اور وہ کہ انہوں نے جو کچھ دیا اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات یہ لوگ ہیں جو بھلائیاں حاصل کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ اور یہی ان کی طرف آگے نکلنے والے ہیں۔ کل کی آیات کے اندر ہم نے ان لوگوں کا تذکرہ پڑھا تھا جو غفلت کے اندر مبتلا ہیں اور اپنے کفر اور فسق پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود ان کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بیٹوں سے بھی ان کو نوازا ہے۔ مال اور بیٹوں کی فراوانی ان کے پاس ہوتی چلی جاتی ہے اور وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر خوش ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ دے رہا ہے۔ لیکن اس کے مقابل میں جو آج کی آیات ہم نے پڑھی ہیں، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے مومن مخلص بندوں کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی 4 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ وہ کمال ایمان اور عمل کے باوجود تکبر سے، عجب سے، خود پسندی سے محفوظ ہیں، اور ان کو ہر وقت اس بات کا خوف رہتا ہے کہ ہمیں اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ کیا خبر کہ جب ہم اس کی بارگاہ کے اندر جائیں گے ہمارے عمل قبول بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ لیکن کافر جو ہے وہ غفلت کے اندر زندگی بسر کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے پہلی صفت ان آیات کے اندر یہ بیان فرمائی کہ ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون۔ اشفاق اس کا معنی ہوتا ہے متوقع چیز کا شدید خوف، متوقع چیز کا شدید خوف، اور اگلی جو آیات میں وجلون کے الفاظ ہیں اس کا معنی ہوتا ہے سخت ڈرنے والے۔ تو فرمایا کہ وہ رب اپنے رب سے بہت زیادہ ڈرنے والے ہیں، کس بات سے کہ وہ رب ان سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور یہ خوف اہل ایمان کا اپنے رب سے اس قسم کا نہیں ہے کہ جس طرح کے ایک ظالم جابر حکمران سے لوگ ڈر کر اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہر نعمت عطا کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور اس کے ساتھ انتہائی محبت کے ساتھ اس کی ناراضگی کے خطرے سے انتہائی خوف محسوس کرتے ہیں کہ وہ رب ہمارے اعمال کو رد نہ کر دے۔ خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے۔ والذین هم بآیات ربہم یؤمنون اور دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ وہ اپنی رب کی آیات پر ایسا یقین رکھتے ہیں کہ جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ تو وہ یقین انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا پابند کرتا ہے، اور وہی یقین ہی اس کی نافرمانی سے ان کو باز رکھتا ہے۔ تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی والذین هم بربہم لا یشرکون کہ وہ اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ وہ بڑا شرک ہو، چھوٹا شرک ہو، جلی ہو، خفی ہو، کسی غیر کی عبادت ہو، کوئی ریاکاری ہو، شہرت ہو، نہیں، ہر عمل وہ اپنے رب کے لیے کرتے ہیں، ان کا وہ ہر عمل خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے۔ اب یہ صفت ایمان کے اندر شامل تھی، لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو الگ اللہ رب العالمین نے ذکر فرما دیا۔ اور چوتھی صفت اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ جو کچھ دیا اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ آتا یوتی ایتاءً اس کا معنی ہوتا ہے دینا۔ تو عام طور پر تو اس سے مراد صدقہ زکوٰۃ ہی لیا جاتا ہے، لیکن سیدنا عبداللہ بن عباس اور سعید بن جبیر رحمہم اللہ ان سے
منقول ہے کہ اس سے مراد نیکی کے تمام اعمال مراد ہیں، اور عربی زبان میں ایتاء کا جو لفظ ہے یہ صرف مال یا کوئی مادی چیز دینے کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ معنوی جو چیز ہیں ان کے معنی کے اندر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ جیسے کسی شخص کی اطاعت قبول کرنے کے لیے کہتے ہیں آتیتہ من نفس القبول، کہ اطاعت نہ قبول کرنے والے کے لیے کہتے ہیں آتیتہ من نفسی الاباء، اور یہی معنی زیادہ بہتر ہے، خوبصورت ہے کہ وہ اہل ایمان اپنی جانوں کی طرف سے اللہ کی اطاعت میں وہ سب کچھ پیش کر دیتے ہیں جو ان کی آخری بس میں ہوتا ہے، یعنی ہر وہ نیک عمل کرتے ہیں خود پسندی کا شکار ہونے کے بجائے وہ سخت ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کے پاس جانا ہے، کہ ہم جائیں گے تو ہمارا عمل قبول بھی ہوگا یا رد ہوگا، کیونکہ جب انسان رب کے پاس جائے گا اس وقت ہی اس کو پتہ لگے گا کہ اس کا جو عمل تھا وہ کس بنیاد کے اوپر اس نے کیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ اہو الذی یزنی ویسرق ویشرب الخمر، کیا اس سے مراد وہ شخص ہے جو چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے اور شراب پیتا ہے؟ قال لا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یا بنت ابی بکر او یا بنت الصدیق، یہ الفاظ آپ نے بیان فرمائے کہ ابو بکر کی بیٹی، بلکہ ولکنہ الرجل یصوم ویتصدق ویصلی وہو یخاف الا یتقبل منہ، اس سے مراد تو وہ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ اور صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، اور وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے یہ عمل قبول ہی نہ کیا جائے۔ اور ترمذی کی حدیث کے آخر میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے پھر یہ آیت پڑھی اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، کہ یہ جو صفات والے لوگ ہیں یہ بھلائیاں حاصل کرنے میں جلدی کرتے ہیں، یہی لوگ ان کی طرف آگے نکلنے والے ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث سے بھی یہی بات ثابت ہو گئی کہ ایتاء سے مراد صرف صدقہ زکوٰۃ نہیں بلکہ تمام اعمال ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جن کے اندر یہ چار خوبیاں ہوتی ہیں وہ نیک کاموں میں یسارعون فی الخیرات، ایک دوسرے سے بڑھ کر جلدی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سابقون کی جو تفسیر ہے وہ کیا ہے؟ سبقت لہم السعادہ، کہ جن کے اندر یہ چار صفات ہوتی ہیں، ان چار صفات کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر موجود ہے کہ کن کن کے اندر یہ صفات موجود ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے پہلے سے ہی جلدی بھلائیاں حاصل کرنے کی سعادت ان کے لیے طے کر دیتا ہے، ان کے لیے طے ہو چکی ہوتی ہے۔ تو گویا کہ اس آیت کا وہی معنی ہے جو پیچھے ہم نے آیت پڑھی تھی نا، ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، کہ بے شک وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے پہلے بھلائی طے ہو چکی ہوتی ہے وہ اس سے دور رکھے گئے ہوں گے، یعنی جہنم سے۔ تو ان آیات کے اندر جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ اہل ایمان وہ عمل کرنے کے بعد ان کو ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ کہیں ہمارا یہ عمل رد نہ ہو جائے۔ ہم اگر اسلاف کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ان کی زندگی کے اندر یہ سب سے بڑا سبق ملتا ہے کہ وہ لوگ عمل کرنے کے باوجود ان کو ڈر اور خوف ہوتا تھا کہ ہمارا یہ عمل رد نہ ہو جائے۔ آج ہم اس چیز سے بڑا بے خوف ہو کر زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، ہم ایک عمل کرتے ہیں اور اس کے اوپر ہمارا اعتماد اور بھروسہ ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ بس یہی عمل ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ نہیں، جب بندے کو یہ ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ میرا یہ عمل قبول ہوا ہے یا نہیں، تو وہ کیا ہے بہت زیادہ اور اعمال کرتا ہے، کس لیے کہ وہ سمجھتا ہے شاید یہ روزہ قبول نہیں تو نماز قبول، نماز نہیں صدقہ خیرات قبول، صدقہ خیرات نہیں تو قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، یہ باقی نیکیاں یہ شاید میرے کام آ جائیں، کوئی ایک تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر قبول ہو جائے گی۔ تو ان کو ڈر اور خوف رہتا تھا کس بات کا کہ وہ عمل ہمارا رد نہ ہو جائے۔ تو ہمیں بھی یہی کیفیت اپنی اختیار کرنی چاہیے کہ ہم بھی عمل کرنے کے بعد ہماری کیفیت یہی ہو ڈر اور خوف والی، اور جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو انسان اور زیادہ اللہ رب العالمین اس کے لیے خیرات نیکیوں کے کاموں میں اس کے لیے اللہ رب العالمین آسانیاں کر دیتے ہیں، وہ بندہ اور زیادہ نیکیوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔